سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں آپ حضرات کا اتنی دیر تک اتنے ذوق سے بیٹھنا اور میری ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ ابھی ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے یہاں پر مجھے ساتھی لے کر آ گئے۔ کراچی کی ٹیم جو ہے کرکٹ کی وہ بھی اس جہاز میں، اس لیے ادھر کراچی ایئرپورٹ پہلے سیل اور ان کے آنے پر ملتان ایئرپورٹ سیل، اور وہ کراچی کنگ ملتان کو ہرانے کے لیے آئی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فتح کوئی فتح نہیں ہے۔ فتح ہمارے لیے کیا ہوتی ہے کہ جب سینٹ سے ناموس صحابہ بل منظور۔ بھائی رفیق صاحب کی محبت ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کے پاس آنا ہوتا ہے، اور یہاں ان کی پوری ٹیم اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے رستے میں بتلایا کہ معراج النبی آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے، اس پر میں مختصر گفتگو کر کے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نبی کے جتنے امتی ہوتے ہیں اتنے اس نبی کے معجزات ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے نبی کے معجزات کتنے ہیں۔ لیکن 3 معجزات ہمارے نبی کے بڑے معجزات کہلاتے ہیں۔ ان 3 میں پہلا بڑا معجزہ قرآن ہے، دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے، اور تیسرا بڑا معجزہ جماعت صحابہ ہے۔ میں نے کسی جگہ بیان کیا، مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ صحابہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا جناب صحابہ نبی کا معجزہ نہیں ہے تو کس کا معجزہ ہے؟ بھائی وہ کیا تھے تو کیا بن گئے، کس طرح کے تھے تو کس طرح بن گئے، تحت الثری میں تھے تو ثریا تک پہنچ گئے، جہنم کے کنارے پہ تھے تو جنت کے وارث بن گئے۔ یہ آخر نگاہ کس کی پڑی ہے کہ کس کی نگاہ نے انہیں ایسا بنایا ہے، اور کس کی نگاہ ان پر پڑی ہے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں۔ جو اونٹ نہیں چلا سکتے تھے آج ان کے خط سے دریا چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے آج وہ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو میدانوں میں گھوڑے نہیں بھگا سکے آج وہ سمندروں پہ گھوڑے بھگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کیا تھے تو کیا ہو گئے، کسی منچلے نے اسی لیے تو کہا تھا کہ لکھاں تاج بر حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ جماعت صحابہ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، اور یہ نگاہ مصطفیٰ ان پہ پڑی ہے اور انہیں تبدیل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے نبی کو سورج کہا۔ ربانی صاحب آج جب یہ سورج کتنی روشنی دیتا ہے، اور رب نے نبی کو کہا کہ اے نبی آپ سورج وسراجا منیرا۔ آپ نے کبھی ایکس رے مشین دیکھی ہوگی، اگر دل کا ایکس رے لینا ہے مشین پر لٹا کر ایک سلائڈ چلتی ہے، اس میں سے تیز روشنی نکلتی ہے۔ وہ روشنی آپ کی یہ عضلات اور ہڈیاں اور یہ سارے گوشت کو کراس کر کے اندر دل تک جاتی ہے، اور دل سے باہر لا کر ایکس رے پیپر پر وہ ایک عکس نظر آتا ہے، ایک تصویر نظر آتی ہے
کہتے ہیں یہ اس روشنی کا کمال ہے جو اندر تک جا کر یہ عکس لے کر آئی ہے۔ میں نے تصورات میں پوچھا آقا آپ تو رب نے آپ کو سورج کہا ہے، پھر جب آپ کی روشنی صدیق پر پڑتی تھی، جب صحابہ پہ پڑتی تھی، تو پھر نبوت کی روشنی بھی ان کی کھالیں اور ان کی ہڈیاں اور گوشت کو کراس کرتے ہوئے قلوب صحابہ تک پہنچی، اور وہاں سے پھر تصویر کہاں کھچ کے آئی۔ آئے صحابہ کی قسمت دیکھو، آج تیرے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں تو اپنی تصویر دیکھتا ہے۔ محمد کی آنکھوں میں جن کی تصویر نظر آتی تھی انہی کو دنیا نبی کے صحابہ کہتی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں جن کی تصویر نظر آئے، بلکہ ان کی آنکھوں میں نبی کی تصویر، نبی کی آنکھوں میں ان کی تصویر۔ نبی کبھی انہیں دیکھ کے مسکراتے، وہ کبھی نبی کو دیکھ کے مسکراتے، کبھی نبی انہیں دیکھتے، کبھی وہ نبی کو دیکھتے، اور پھر منظر یوں بن جاتا تھا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ پھر یہ چلے نبی کا معجزہ، اس پہ تمہیں آتا ہوں۔ دوسرا معجزہ میں نے کہا تھا معراج۔ آج بہت سے لوگ معراج کے منکر بھی ہیں، کہتے ہیں جی وہ بیت المقدس تک تو گئے لیکن آسمانوں پر نہیں، عرش پر نہیں، یہ خواب میں گئے تھے۔ ویسے کیسے جا سکتا ہے کوئی آدمی؟ آگے فضا ہے، خلا ہے، آگ کا بہت بڑا ہیولہ ہے، آگے بلیک ہول ہے، آگ کی بہت بڑی وادی ہے، یہ کیسے گزر سکتے ہیں؟ یار ذرا سوچو۔ میں نے کہا جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو دیکھ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور دوسرا سوال پوچھ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں آدمی ہوں۔ کہا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے آدم کی اولاد کو۔ تو میں نے کہا جس رستے پہ نبی پہ جانے پر اعتراض کر رہا ہے، اسی رستے سے رب نے آدم اور حوا کو بھی زمین پہ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ جو رب اس رستے سے کسی اور کو بھیج سکتا ہے، اور ایک عورت حوا بھی اسی رستے سے آ سکتی ہے، تو اپنے محبوب کو لے جا کر واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ اور یہ ارادہ کیا محبوب کو بلانے کا، کیونکہ ان یتیم ہے نا، والد نہیں ہے، بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے، باپ گھمانے پھرانے لے جاتا ہے، سواری پہ سواری کراتا ہے، لیکن یہ تو یتیم۔ رب نے کہا لم یجد کا یتیمن فآبا، محبوب آپ یتیم ہیں لیکن آپ کو ٹھکانہ دوں گا، آپ یتیم ہیں لیکن آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا، آپ یتیم ہیں لیکن آپ کو سہارا ملے گا۔ اگر آپ یتیم ہیں اور آپ کو بچپن میں سواری پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں، سیر کروانے والا کوئی نہیں، میں جنت کی سواری کو تیری سواری بناؤں گا، اور جب تو سفر کرے گا تیرے گرد سفر پہ آسماں ہوں گے، تیرے گرد سفر میں عرش ہوگا، تیرے گرد سفر میں یہ فضائیں ہوں گی، اور یہ تو یہاں سے وہاں تک آئے گا۔ چنانچہ جبریل جا میرے محبوب کو لے آ۔ اب نبی کو بلانے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، نبی کی تلیوں پہ جبریل نے بوسہ دیا، پیغمبر کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے تصورات میں پھر جبریل سے پوچھا جبریل تو جنت میں گھوما، تو نے حور و قصور دیکھے، لیلاہت پھول دیکھے، جنت کی نہر دیکھی، سونے چاندی کے محل دیکھے، تو نے طور سینا دیکھا، تو نے جمال عیسیٰ دیکھا، تو نے جلال موسیٰ دیکھا، تو نے قد آدم دیکھا، تو نے بزرگی ابراہیم دیکھی، تو نے جلال نوح دیکھا، تجھے بتا جبریل تجھے رب کی قسم تجھے مزہ کہاں آیا؟ تو جبریل تڑپ کے کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ ہائے ہائے، یہ مزے اس صحابی نے بھی لیے ہیں جس نے جان نبی کے قدموں میں دی تھی، اور اپنا چہرہ نبی کی تلیوں پہ مل مل کے زبان حال سے کہتے ہوئے چلے گئے آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ چلے ہیں وہاں سے بیت المقدس آئے ہیں، حضرت جبریل نے اذان دی یا نہیں؟
اس لیے پوچھ ذرا اذان کون سی تھی، چل اسی پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جو تیرے یہاں ہوتی ہے جو میرے یہاں ہوتی ہے، جو جبریل نے دی اسی کو فالو کر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کے نہ آگے ٹکڑا، نہ پیچھے، نہ بیچ میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ وہ وہی والی تھی جو آج مکہ میں گونج رہی ہے، مدینہ میں گونج رہی ہے، اور اہل سنت کی مساجد میں گونج رہی ہے، اور 1,24,000 نبیوں کا اجماع سکوتی ہے اس پر۔ اذان ہو گئی، اب وہ بہت سے ہمارے خطبہ کہتے ہیں نا، آدم کے ذہن میں آیا میں نماز پڑھاؤں گا، نوح کے ذہن میں آیا میں پڑھاؤں گا، ابراہیم کے، بھائی کیوں ذہن میں آئے گا؟ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا تو سمجھ گئے امام بھی یہی ہوگا، امام بھی، اور سب کی موجودگی میں آگے کھڑا کیا اللہ نے میرے نبی کو۔ اب ایک فیصلہ کسی وقت نبی نے بھی کیا ہے سب کی موجودگی میں، معراج میں سب کے نبیوں کے سامنے آگے کھڑا کیا میرے نبی کو، بتا دیا اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، جو ہوگا پیچھے ہوگا۔ اور جب میرے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو ایک فیصلہ ہمارے نبی نے بھی کیا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور ان کو آگے کھڑا کر کے بتا دیا ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، جو ہوگا پیچھے ہوگا۔ ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا یار۔ کیا عجیب منظر ہے اس نماز کا، منظر تو وہ بھی ہے جو بیت المقدس میں ہوئی، منظر یہ دیکھو، صدیق نماز پڑھانے لگے، اللہ کے نبی آ گئے، خوشبو سے سمجھ گئے نبی ہیں، پیچھے ہونے لگے، فرمایا مکانک اپنی جگہ پہ رہو، اپنی جگہ پہ رہو۔ حالانکہ یہ صدیق کی جگہ تو نہیں تھی، نہیں سمجھ آئی، جگہ تو نبی کی تھی، لیکن اب کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ رہو، اب یہ تیری جگہ ہوگی۔ الامر فوق الادب تو ہے، لیکن کبھی کبھی الادب فوق الامر بھی ہوتا ہے۔ پیچھے ہو گئے، نبی نے نماز پڑھائی، حدیث میں فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثما بلغ الی ابی بکر، جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا وہیں سے نبی نے لیا، یعنی جتنا ابو بکر پڑھ چکے تھے اتنے پر نبی نے اقتدا کر کے اسی پر نماز شروع کی، کیونکہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آواز پیغمبر کی ہلکی نکل رہی تھی، تو پیچھے سامنے جو ہے تکبیر کہنے والے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اب نماز کا منظر یوں ہو گیا کہ جب نبی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے ابو بکر نبی کی اقتدا کر رہے ہیں، اور پیچھے پوری جماعت ابو بکر کی اقتدا کر رہی ہے۔ کی یا نہیں کی؟ بولو، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ اسی لیے معراج کسی کو صدیق بناتا ہے، کسی کو زندیق بناتا ہے، جو نہ مانے اسے زندیق بناتا ہے، جو مان لے اسے صدیق بناتا ہے۔ اور صدیق تو نام ہی تصدیق کا ہے، سب کچھ محمد پر لٹانے کا نام صدیق ہے۔ بلکہ میں عموماً اپنے ساتھیوں میں کہتا ہوں صدیق کون ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ لٹایا، سب کچھ، بولو سب کچھ۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے بابو۔